4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ نبی اکرم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ من لعن والدہ، اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والد کو برا بھلا کہے۔ ہیں ایسے سرما لوگ بھی ہیں، ایسے بہادر لوگ بھی ہیں جو اپنی ماں کو گالی دیتے، اپنے باپ کو گالی دیتے۔ ترقی کی جتنے اونچے منارج طے کرو، عروج کی جتنی بلندیاں طے کرو، اپنے باپ کے تم بیٹے ہو، اپنی ماں کے تم بیٹے ہی ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے ادب سے بیٹھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی ماں کے لیے جھک جا، اپنے باپ کے لیے جھک جا، ان کے لیے جیسے پرندہ اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے تو بچ جاؤ۔ یہاں تکبر نہیں چلے گا، یہاں غرور نہیں چلے گا، یہاں آپ کی عظمت، آپ کی ڈگری، آپ کی بلندی، آپ کا علم، یہاں آ کے آپ کو ڈاؤن ہونا ہے۔ آپ کو گالی دیں، لعنت، اللہ کی لعنت اس انسان کو جو باپ کو لعنت۔ اور یہاں یہ بھی سن لیجیے، باپ کو ڈائریکٹ لعنت کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور باپ پر لعنت کا سبب بننا یہ بھی گناہ ہے۔ بھئی آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں، وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دیں، تو انڈائریکٹلی تو آپ اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی لعنت میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بنائیں۔ لعن اللہ من لعن والدہ، جو اپنے والد پر لعنت کرے اس پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت۔ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے نام پہ، چاہے کسی بت کے نام پہ ہو، کسی نبی کے نام پر ہو، کسی ولی کے نام پر ہو، قاضی میاں کے نام پر ہو، بڑے پیر صاحب کے، کسی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی بدعتی کو پناہ دے، بدعتی کا سپورٹ کرے، بدعتی کی حمایت کرے، بدعتی کو سہارا دے، اس انسان پر بھی اللہ۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو بدل، زمین کا کاغذ بدل لے، بھائی کی زمین ہڑپنے کے لیے اس کی باؤنڈری میں تجاوز کر جائے، اس کی زمین میں تجاوز کر جائے، پڑوسی کے ساتھ بے ایمانی کر لے، بھائی کے ساتھ بے ایمانی، جس نے زمین کے نشانات کو بدل دیا اس پر اللہ کی لعنت۔ تو بدعتی کا معاملہ آسان نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، بدعتی کے خلاف اللہ کے نبی نے لڑنے کو۔ اور 12 ربیع الاول کی تاریخ، کیا یہ واقعی میں نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو امت میں اختلاف نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کے بارے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ غوث اعظم کی نگاہیں لوح محفوظ پر رہتی ہے۔ غوث اعظم کی کوئی بات غلط نہیں ہے، ان کو غوث اعظم کو ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی بولتے ہیں غوث اعظم تو ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ غوث مانے مددگار، اعظم مانے سب سے بڑا، ہمارا سب سے بڑا مددگار اللہ۔ ہم غریب نواز بھی اللہ کو مانتے۔ میں کرناٹک میں گیا، ایک جگہ دیکھا دکان پہ لکھا تھا KGN، میں نے بھائی سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب کوئی گارنٹی نہیں۔ اس نے کہا کوئی گارنٹی نہیں، کہا لکھنے والا تو یہ نیت کر کے لکھ رہا ہے خواجہ غریب نواز، مگر ہم اس کا یہی مطلب دے رہے ہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، جس چیز پر اللہ کی نظر نہ ہو، جس کی بنیاد شرک و بدعت پر ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں؟ اللہ کے رسول کی پیدائش 10 محرم کو۔ نوٹ کر لیجئے، یہ وہ انسان لکھ رہا ہے جس کو مولانا احمد رضا خان بریلوی، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جن کو انہوں نے لکھا کہ ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر رہتی ہیں۔ وہ شخصیت، وہ ذات پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش 10 محرم۔ علم الانصاف کے بہت بڑے ماہر حضرت امام زبیر بن بکار 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں اور علم الانصاف کے بہت بڑے ماہر۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 12 رمضان، جی ربیع الاول تو چھوڑ دیجیے، 12 تاریخ تو چھوڑ دیجیے، 12 رمضان کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام زبیر بن بکار، جو بہت بڑے علم الانصاف کے ماہر۔ امام ابن عبد البر بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، وہ اپنی کتاب الاستیاب میں لکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کی پیدائش
2 रबीउल अव्वल। और अगर आप मौजूदा दौर की बात करें, माजी करीब की बात करें, हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आलिम थे जिनकी किताब सीरत की किताब बड़ी प्यारी किताब है, थोड़ी उर्दू मुश्किल है, टफ है, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो जिंदगी में एक बार जरूर मुताला कीजिएगा। उन्होंने किताब लिखी थी रहमतुल लिल आलमीन, और हमारे लिए फख्र की बात है कि वो आलिम दीन हमारी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, अहले हदीस आलिम थे। अल्लामा काजी सुलेमान मंसूरपुरी, पंजाब के रहने वाले थे, मंसूरपुर के रहने वाले थे। उन्होंने किताब लिखी है रहमतुल लिल आलमीन, उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मिस्र का एक बहुत बड़ा स्कॉलर और इल्म हयत एक बहुत बड़ा माहिर, उसने पूरा कैलकुलेशन करके, चूंकि अल्लाह के नबी की पैदाइश सोमवार के दिन हुई थी, उसने कैलकुलेशन करके ये बताया कि 9 रबीउल अव्वल की तारीख ही फिट बैठती है 12 रबीउल